الله الرحمن الرحيم۔ ہاں، بڑا اچھا سوال ہے آپ کا محترم۔ الحمدللہ ہم اہل حدیث ہیں، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، اس بات پر ہمیں شکر ہے۔ اور کتاب و سنت ہمارا جو ماخذ ہے یا رہبر پیشوا وہ کتاب و سنت ہے۔ اور جو آپ کی ہم بخاری مسلم کی ہر حدیث صحیح حدیث جو معیار پر اترتی ہے محدثین کے، اور جو مطلب ہے کہ اسماء رجال کی کتابیں ہیں وغیرہ وغیرہ، جو جن کو محدثین نے صحیح کہا ہے، حسن کہا ہے، حسن لغیری کہا ہے، مدلل، موضوع، شاذ، منقطع، اور حسن لغیری ہی، حسن لذاتی، یہ ساری حدیث کی قسمیں دیکھ لیں گے وہ بھی۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر صحیح حدیث ہمارا معیار ہے جو رہنمائی کے لیے اور صراط مستقیم پر چلنے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اکرم صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، خوش آمدید سر۔ آپ آئے ہیں، پہلے بھی آپ گروپ میں 2 سال رہ کر گئے ہیں۔ آپ تو ماشاءاللہ اہل حدیث ہیں اور علم والے انسان ہیں، عالم ہیں۔ تو پہلے تو آپ گفتگو نہیں کرتے تھے، بہرحال اب دوبارہ جب آپ کو ایڈ کیا گیا ہے تو اب آپ نے بات کرنا شروع کی ہے۔ ویلکم کرتے ہیں آپ کا، بہت خوشی ہوئی کہ آپ سے چلو کچھ نہ کچھ تو سیکھنے کو ملے گا۔ تو کافی دنوں سے آپ کی گفتگو ہو رہی ہے مگر میں نہیں سن سکا، مگر جو آج آپ کی گفتگو ہوئی ہے وہ میں نے باقاعدہ ٹائم نکال کر سنی ہے۔ وسیم صاحب کے ساتھ جو آپ کی ہوئی ہے یا طلعت صاحب کے ساتھ آپ کی جو بات ہوئی ہے میں نے سنا ہے۔ تو میں آپ کی بات کو سن کر اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ آپ 2 وجود کے قائل ہیں۔ آپ امام مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ بن مریم کو 2 علیحدہ علیحدہ وجود مانتے ہیں۔ پھر آپ نے محدثین کے بارے میں بات کی اور پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ فلاں روایت جو ہے وہ غلط ہے۔ تو میرے حساب سے جو میں نے آپ کی باتیں سنی ہیں اس میں سے 3 موضوع نکلتے ہیں، تو لہذا سوال جو ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے اور جو اس کی وضاحت ہے، اس کا جواب جو ہوتا ہے وہ کافی لمبا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی تشریح کرنی پڑتی ہے ہر بات کی۔ تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ میرا جواب تھوڑا سا لمبا ہو جائے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو ٹائم دیا ہے اور آپ کی گفتگو کو سنا ہے، تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ میری گفتگو کو ضرور سنیے گا۔ تو اگر پھر آپ کا کوئی اس پر سوال ہو تو مجھ سے ضرور آپ بات کر سکتے ہیں یا پوچھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں آپ کو جواب دیتا ہوں اور آپ ضرور سنیے گا۔ جی محمد اکرم صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ امت میں اکثر حصہ اس بات کی طرف مائل ہے کہ اگر محدث نے کوئی حکم لگا دیا ہے کہ یہ حدیث یا فلاں حدیث صحیح ہے تو اس بات پر وہ ایسے ایمان لے کر آتے ہیں جیسے قرآن کریم کی آیت ہو، مطلب کہ قرآن کریم کے مترادف لا کر کھڑا کر دیا ہے، اور اپنے علماء کو یہ سمجھتے ہیں کہ اب کسی قسم کا اشکال ہی نہیں ہے۔ اگر یہ بات درست تسلیم کی جائے تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی گستاخی ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اور محدث کے نزدیک بھی اگر وہ کسی حدیث کے بارے کہتا ہے کہ وہ حدیث صحیح ہے تو اس کے نزدیک وہ سند کی ضمانت دیتا ہے، متن کی ضمانت وہ پھر بھی نہیں لیتا کہ متن بھی اس کا صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی محدث کسی حدیث کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ ھذا حدیث صحیح، کہ یہ حدیث صحیح ہے، تو محدث کا مطلب اس کے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ محدث کبھی بھی متن کی ضمانت نہیں لیتا، نہ ہی گارنٹی دیتا ہے کہ اس کا متن بھی صحیح ہے۔ کیوں نہیں لیتا؟ کیونکہ نبیوں سے بھی سہو نسیان اور اجتہادی غلطی کا امکان ہے۔ حالانکہ انبیاء علیہ السلام سب سے سکھا ہے، انبیاء علیہ السلام سے بھی سہو نسیان ہو جاتا ہے اور اجتہادی غلطی ہو جاتی ہے، مطلب کہ بات کو سمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے۔ تو جن کے ذریعے سے ہمیں یہ حدیث ملی ہے ان کے اندر یہ امکان کیوں نہیں ہو سکتا؟ اسی طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میں بھی آپ ہی کی طرح کا بشر رسول ہوں، انسان ہوں، مجھ سے بھی خطا ہو سکتی ہے۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انبیاء کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ سہو نسیان کی غلطی ہو سکتی ہے، اور محدثین کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، تو نعوذ باللہ نبی سے زیادہ محدث کو درجہ دے دینا یہ کہاں تک درست ہے، یہ فیصلہ آپ خود کر لیں۔ تو نبی کے بارے میں یہ عقیدہ کہ ان سے سہو نسیان اور اجتہاد کی غلطی ہو سکتی ہے، اگر نبی سے غلطی ہو سکتی ہے اکرم صاحب تو دوسروں سے بھی ہو سکتی ہے، اس لیے وہ حدیث کے متن کی ضمانت وہ نہیں لیتے۔ ممکن ہے کہ بیان کرنے والے نے اجتہادی غلطی سے غلط بیان کر دی ہو، یا ممکن ہے کوئی ایسا فقرہ بھول گیا ہو جس سے متن کا پورا معاملہ ہی پلٹ جائے، اس لیے وہ متن کی ضمانت نہیں لیتے، صرف سند کی ضمانت لیتے ہیں۔ تو اب اکرم صاحب ہم آتے ہیں اس حدیث کی طرف جس سے آپ لوگ کہتے ہیں کہ مسیح اور مہدی دونوں الگ الگ وجود ہوں گے، تو اگر ان کو الگ الگ وجود مانا جائے تو نقص آئے گا۔ سب سے پہلا نقص تو حضرت عیسیٰ نبی اللہ ہیں اور امام مہدی غیر نبی ہیں، اور حدیث مبارک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ایک امتی کو امام مہدی کی بیعت کرنے کا حکم دیا ہے، نہ کہ عیسیٰ کی، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بیعت کرنے کا حکم کہیں بھی نہیں ملتا۔ جب آپ کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ امتی ہوں گے، نبی کا کلمہ پڑھیں گے اور نبی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے مطابق عمل کریں گے، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حکم کو بھی مانیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ امام مہدی کی بیعت کرو۔ کیا اسلامی شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ایک نبی غیر نبی کی بیعت کرے؟ ہرگز نہیں دیتی۔ شریعت میں تو یہ ہے کہ نبی کا مقام سب سے اونچا ہوتا ہے، غیر نبی جو ہوتا ہے وہ نبی کی بیعت کیا کرتا ہے، نہ کہ نبی غیر نبی کی بیعت کرتا ہے۔ اگر نبی ایک غیر نبی کی بیعت کرے گا تو اس سے تو نبی کی حتک اور لازم آ رہی ہے، کیونکہ نبی کا مقام سب سے اونچا ہے، اس بات پر آپ بھی اتفاق کرتے ہیں۔ غیر نبی جو ہوتا ہے وہ نبی کی بیعت کیا کرتا ہے، نبی غیر نبی کی بیعت نہیں کرتا۔ ایک نقص تو یہ بھی لازم آتا ہے، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ امام مہدی کے متعلق آیا ہے کہ وہ خلیفہ ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے بھی آیا ہے کہ وہ خلیفہ ہوں گے۔ تو اکرم صاحب اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ایک وقت میں دو خلیفہ ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو ارشاد یہ ہے کہ تم پہلے جس خلیفہ کی بیعت کر لو اس کی بیعت کا حق ادا کرو، اس کے علاوہ اگر کوئی دوسرا خلیفہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کی گردن اڑا دو۔ بیعت کرنے کا حکم امام مہدی علیہ السلام کا ہے تو لوگ اس کی بیعت کریں گے، تو جو دوسری خلافت ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، یہ دونوں ایک ہی زمانہ میں ہوں گے، تو کیا امام مہدی علیہ السلام کی بیعت کرنے والے حضرت عیسیٰ کی گردن اڑائیں گے؟ پھر مسلم شریف کی اس حدیث کے مطابق جس میں آیا ہے کہ تم پہلے جس خلیفہ کی بیعت کر لو اس کی بیعت کا حق ادا کرو، اگر کوئی دوسرا خلیفہ ہو تو اس کی گردن اڑا دو۔ دوسرا نقص تو یہ آتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات ہے کہ آنے والے جو ہیں وہ امتی ہوں گے، وہ امت کے امام ہوں گے، جیسا کہ ان کے نام سے پتہ چلتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے بھی امام کے الفاظ آئے ہیں کہ وہ امام ہوں گے امت کے۔ لیکن کیا ایک وقت میں دو امام ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے، جیسا کہ تاریخ سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، اور تاریخ کی ہر کتاب کے اندر ہر مورخ نے اس واقعہ کا ذکر کیا ہے، یعنی کہ اس کی مستند ہونے کا ثبوت ہے کہ ہر ایک نے اس واقعہ کو بیان کیا ہے اپنی کتب کے اندر کہ یہ واقعہ ہوا ہے اور یہ بات صحیح ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو انصار امامت خلافت کا انتخاب اپنے میں سے کر رہے تھے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کو اس بات کا علم ہوا اور حضرت عمر کو بھی جب اس بات کا علم ہوا تو وہ انصار کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ انصار نے کہا کہ ہم اپنے میں سے امیر مقرر کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے اندر امارت کی صلاحیت موجود ہے،
کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی لشکر کو روانہ کیا کرتے تھے تو امیر ہم میں سے منتخب کیا کرتے تھے، تو لہٰذا اس لیے ہم بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے میں سے امیر منتخب کر رہے ہیں۔ یہ انہوں نے دلیل دی انصار میں سے امیر کو منتخب کرنے کی۔ اس کے جواب میں حضرت عمر رضی اللہ نے یہ بات کہی، فرمایا کہ آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ قول نہیں سنا کہ خلافت تو قریش میں سے ہوگی۔ یہ بات سن کر انصار جو ہیں وہ خاموش ہو گئے، تو ایک انصاری نے تجویز دی کہ ٹھیک ہے کہ آپ کے پاس بھی دلیل ہے کہ قریش میں سے ہو اور ہمارے پاس بھی دلیل ہے کہ امیر ہم میں سے ہو، تو ایک کام کرتے ہیں کہ ایک امیر تم میں سے ہوگا، ایک ہم میں سے۔ حضرت عمر نے کہا یہ ممکن نہیں کہ ایک میان میں دو تلواریں رہیں، مطلب کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی وقت میں امت کے دو خلیفہ ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ نے اس بات کی نفی کر دی کہ ایک وقت میں دو نہیں ہو سکتے۔ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ مسیح اور مہدی جو ہیں ان کو ہم الگ الگ دو وجود مانیں اور ایک ہی وقت میں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کے لیے امام کے لفظ استعمال کیے ہیں، ایک ہی وقت میں دو امام کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور یہی معاملہ حضرت امام حسین اور یزید کے درمیان بھی ہوا۔ ادھر حضرت امام حسین اپنی عمارت لے کر کھڑے تھے، ادھر یزید اپنی عمارت لے کر کھڑا تھا، دونوں نے صلح کیوں نہ کر لی؟ ٹھیک ہے وہ کہہ سکتے تھے کہ ٹھیک ہے وہ حصہ تم سنبھال لو، یہ حصہ میں سنبھال لیتا ہوں، وہ حصہ تمہارا، یہ حصہ میرا۔ لیکن حضرت امام حسین نے شہید ہونا تو منظور کر لیا، گردن کٹوانا منظور کر لی، لیکن اس بات کو قبول نہیں کیا کہ ایک ہی وقت میں دو امام ہوں۔ اور یہ سکین میں نے لگا دیے ہیں، یہ نہ کہیے گا کہ آپ یہ نہ سوچے کوئی بھی دوست کہ میں یہ باتیں اپنے سے گھڑ لی ہیں یا اپنے سے کر رہا ہوں، یہ سکین لگا دیے ہیں میں نے، اور اس کو آپ دیکھ لیجئے گا۔ اور اب میں آتا ہوں آپ کے موضوع کے دوسرے حصے کی طرف۔ لا مہدی الا عیسیٰ، یہ جو آپ نے روایت پیش کی ہے یہ تو منقطع روایت ہے، یہ روایت منکر ہے۔ ہر ایک نے محمد بن خالد الجندی، ابان بن صالح، یہ سارے اس میں مطلب منکر راوی ہیں، اور یہ کسی محدث مفکر، کسی اسماء رجال نے اس کو قبول ہی نہیں کیا۔ جی محمد اکرم صاحب، اس آڈیو میں آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ابن ماجہ کی جو روایت ہے اس میں خالد الجندی جو ہے اس کے بارے میں آپ کہتے ہیں، اور ابان بن صالح تک کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ منقطع روایت ہے اور کسی نے قبول نہیں کی۔ تو اب میں آتا ہوں اس موضوع کی طرف۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ایسی حدیثیں موجود ہیں کہ جن کی بنا پر یہ بات کہی جا سکے کہ جو آنے والا مسیح ہے وہی مہدی ہے۔ آپ نے ابن ماجہ کی حدیث پر بات کی اور میں وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا مہدی الا عیسیٰ، کہ عیسیٰ بن مریم کے علاوہ کوئی نہیں، مطلب جو آنے والا مسیح ہے وہی اپنے وقت کا مہدی ہے۔ اسی طرح مسند احمد بن حنبل کی ایک اور حدیث ہے جو کہ شیخین کی شرائط پر ہے، اس کو آپ بھی مانتے ہیں، مطلب کہ امام بخاری اور امام مسلم کی شرائط پر ہے۔ اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آنے والے مسیح کے متعلق کہ یہ جو آنے والا مسیح ہے وہی دراصل مہدی ہے، حاکم ہے اور عادل ہے۔ اس کے علاوہ المصنف ابن شیبہ میں بھی ایک روایت ہے کہ اور یہ بعض کے نزدیک صحابہ ہیں اور بعض کے نزدیک تابعین ہیں، اس کا بھی یہی مفہوم ہے کہ آنے والا مسیح ہی مہدی ہے، کہ نہیں کوئی مہدی عیسیٰ بن مریم کے۔ اس میں سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ آنے والا عیسیٰ بن مریم ہی وہی مہدی ہے۔ لا مہدی الا عیسیٰ، یہ جو آپ نے روایت پیش کی ہے یہ تو منقطع روایت ہے، یہ روایت منکر ہے۔ ہر ایک نے محمد بن خالد الجندی، ابان بن صالح، یہ سارے اس میں مطلب منکر راوی ہیں، اور یہ کسی محدث مفکر، کسی اسماء رجال نے اس کو قبول ہی نہیں کیا۔ یعنی کہ
हमें जी मोहम्मद अकरम साहब, आपकी ऑडियो मैंने दोबारा से फिर सेंड की है ताकि आप दोबारा फिर सुन लीजिएगा। और आपने इल्ज़ाम लगाया है खालिद अल-जुंदी के बारे में, आपने कहा है कि वो उसको किसी ने कबूल ही नहीं किया। आप कहते हैं कि ये हदीस ज़ईफ़ है क्योंकि इसमें एक रावी है इब्न माजा के बारे में कि खालिद अल-जुंदी जो है वो झूठ बोलता है। खालिद अल-जुंदी झूठ बोलता है, खालिद अल-जुंदी हर बात में झूठ बोलता है। इन दोनों बातों में फ़र्क है। सबसे पहली बात यह है कि मुस्नद अहमद बिन हंबल की जो कि हदीस सही है, अभी मैंने आपके सामने पेश की है, उससे तक़वियत मिलती है इब्न माजा की इस हदीस को, क्योंकि दोनों में एक ही बात बयान फरमाई है, ईसा बिन मरियम, यानी कि जो आने वाला मसीह है वही महदी है। और इस हदीस का ज़ौफ़ तो इसी जगह ख़त्म हो जाता है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि क्या खालिद अल-जुंदी ने इस हदीस में झूठ बोला है या नहीं। और ये जो हदीस है ये हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हो से ली है और वो हैं हसन बसरी रहमहुल्लाह। अब हम देखते हैं कि हसन बसरी जो कि ताबईन में से हैं और सिका हैं, क्या उनका भी यही कहना है कि ला महदी इल्ला ईसा, कि नहीं है कि कोई महदी सिवाय ईसा बिन मरियम के। अगर ये बात साबित हो जाती है कि हसन बसरी रहमहुल्लाह का भी यही मानना था, तो फिर इम्कान नहीं रहता कि हम कहें कि खालिद अल-जुंदी ने झूठ बोला, क्योंकि ये हदीस हसन बसरी रज़ी अल्लाह से आगे चली है, हज़रत इबाद बिन साले तक पहुंची है, और अबान बिन साले से आगे चली है, खालिद अल-जुंदी ने ली है। आपने भी एतराज़ किया है अबान बिन साले पर और खालिद अल-जुंदी पर। इससे पहले जो लेने वाले हैं वो तो हसन बसरी हैं, और हसन बसरी रज़ी अल्लाह भी यही कह रहे हैं कि ला महदी इल्ला ईसा। तो फिर तो कोई शक नहीं रहता इस बात के ऊपर कि खालिद अल-जुंदी ने झूठ बोला, क्योंकि खालिद अल-जुंदी भी वही बात कर रहा है जो ताबईन कह रहे हैं, वही ताबईन बात कह रहे हैं। अब हम देखते हैं कि क्या इमाम हसन बसरी रहमहुल्लाह का कोई ऐसा कौल मिलता है कि जिससे हमें उन्होंने क्या जिक्र मिलता है कि उन्होंने कहीं इस तरह की कोई बात की हो कि ला महदी इल्ला ईसा। जी मोहम्मद अकरम साहिब, ये मैंने कुछ हसन बसरी रहमहुल्लाह के कौल जो हैं वो आपके सामने पेश किए हैं, जो सनद के साथ दर्ज हैं। इसमें हसन बसरी रहमहुल्लाह से पूछा गया महदी के बारे में कि वो कौन है, तो आपने फरमाया वो तो ईसा बिन मरियम है। इसी तरह ईसा और महदी के बारे में पूछा गया तो फरमाया कि महदी जो है वही ईसा बिन मरियम है। पता चला कि हसन बसरी रहमहुल्लाह ने इस तरह की बात कही है कि ला महदी इल्ला ईसा, जो आने वाला मसीह है वही महदी है। ये बात जो है ये बात पहुंची है फिर अबान बिन सालिया को, और फिर बात पहुंची है खालिद अल-जुंदी को। ये बात तो वाज़ह हो गई कि खालिद अल-जुंदी ने इस बात में झूठ नहीं बोला, क्योंकि ताबईन ने भी वही बात की है जो खालिद अल-जुंदी कह रहा है। तो फिर अब हम आते हैं कि मुहद्दिसीन ने इसके बारे में क्या हुक्म लगाया है, क्योंकि आपने एक ऑडियो में कहा कि हम मुहद्दिसीन को भी देखते हैं कि वो क्या बात करते हैं और उनके क्या कौल हैं। अब मैं आपके सामने मुहद्दिसीन के कौल भी पेश कर देता हूँ। जी मोहम्मद अकरम साहब, अब हम देखते हैं कि मुहद्दिसीन ने इसके बारे में क्या हुक्म लगाया है। ये किताब के कुछ हवाले मैंने आपके सामने पेश किए हैं। इसमें इमाम कुर्तुबी रहमहुल्लाह का कौल नकल किया गया है कि आपने कहा कि ये जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है ना कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि ला महदी इल्ला ईसा, इसका मतलब है कि ला महदी कामिलन मासूमन इल्ला ईसा, यानी अगर कोई कामिल महदी है तो वो ईसा बिन मरियम है, वरना उनके अलावा और कोई कामिल महदी नहीं है। इसी तरह इब्न कसीर का कौल भी नकल किया गया है कि अगर कोई हक महदी है तो वो ईसा बिन मरियम है, वरना इसके अलावा और कोई नहीं। तो साबित हुआ कि अहादीस से और मुहद्दिसीन से सब साबित होता है कि आने वाला जो मसीह है वही महदी है। एक ही वजूद के दो नाम हैं। अल्लाह ताला सबको समझने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت ہی عمدہ انداز سے اور بہت ہی اعلیٰ طریقوں کے ساتھ آپ نے جو حوالے وغیرہ بھی ساتھ لگائے ہیں. اصل میں وہ اکرام صاحب چلے گئے تھے تو میری تو خیر اتنی زیادہ نہیں ان سے بات ہوئی، لیکن آپ نے جس طرح کی یہ ان کے سامنے ایک پورا کھول کے رکھ دیا ہے، کتاب کھول کے رکھ دی ہے. اللہ کرے کہ وہ آپ کی ساری آڈیوز کو سنیں، اور دوسرے دیگر بھائیوں سے بھی درخواست کروں گا کہ بھٹی صاحب کی اس کاوش کے لیے ضرور ان کی آڈیوز کو سنا جائے. اور بہت ہی مجھے خوشی ہوئی میرے بھائی، زبردست انداز سے آپ نے بیان کیا ہے. کیپ اٹ اپ، شاباش.